اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو، پھر پورا کر چکے ہیں وہ اپنی عدت کو، تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے، جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں بھلے طریقے سے۔ اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس میں تمہارے واسطے بڑی صفائی ہے اور بہت پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، یہ اس لیے ہے کہ جو چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ خاص طور پر یہاں دودھ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ طلاق کا مسئلہ بھی ہے، اور طلاق کی وجہ سے مطلب کہ اب طلاق ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان، شوہر تو علیحدہ ہو گیا ہے، شوہر کہتا ہے یہ بچہ تو میرا ہے کیونکہ قانوناً اولاد شوہر کی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دودھ پلاؤ گی، یعنی کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کو کہتا ہے تم اسے دودھ پلاؤ 2 سال، اور وہ عورت انکار نہیں کر سکتی اس بات سے، دودھ پلانے سے۔ جو مرد چاہے یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ بیویوں سے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کا حق جو مرد چاہے پورا کروانا وہ کروا سکتا ہے، اور عورت اسے انکار نہیں کر سکتی۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَرِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمے ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا قاعدے کے مطابق۔ لیکن جتنے عرصے وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس مرد کے ذمے ہیں، پروردگار عالم آیت میں بتا رہے ہیں واضح طریقے سے کہ اس مرد کے ذمے ہے، اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے 2 سال تک، تو وہ جو سابقہ بیوی ہے اس کا رزق، اس کا لباس اس سابقہ شوہر کے ذمے ہے، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں۔ 2 سال تک وہ اپنی بیوی کو اس نان نفقہ ادا کرے گا، ان کے اس کی ماں کو، بچے کی ماں کو جو دودھ پلا رہی ہے اپنے اس بچے کو جس کے باپ نے اسے طلاق دے دی ہے، تو اس تمام عرصے کے دوران عورت کا نان نفقہ سابقہ شوہر کے ذمے ہے، اور یہ عمل تم کرو گے، اور بہت بھلے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہو تو کروڑ پتی لیکن سابقہ بیوی کو نان نفقے کے طور پر خادماؤں جیسا تم ادا کرو، ان کو جو نان نفقہ دے رہے ہو جس طریقے سے تم اپنے خادماؤں کو دیتے ہو ایسے ادا کرو۔ اگر تم جب بھی نان نفقہ ادا کرو گے تو بھلے طریقے سے کرو گے، احسن طریقے سے کرو گے اور اچھے طریقے سے کرو گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے لا تکلف نفس الا وسعها ولا تضار والدات بوالديها ولا مولود له بوالديه، تکلیف نہیں دی جائے مگر کسی کو اس کی گنجائش کے موافق، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کسی پر بھی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق اس پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور نہ ہی تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی وہ جس کی اولاد ہے یعنی کہ جس کا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یعنی کہ اس بچے کو نہ تکلیف دی جائے نہ اس کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے، اور دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ فرض کیجئے کہ اس آیت میں پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ فرض کیجئے جو طلاق دینے والا شخص تھا مر گیا، تو اس مرحوم کا جو وارث ہے وہ 2 سال کی مدت مرحوم کی
صاحب کا بیوی کو نان نفقہ دے گا، یعنی کہ اس مرنے والے کا جو بھی وارث ہوگا تو وہ جو اس کی بیوی ہے صاحب کا، اس کو نان نفقہ دودھ پلائی کے طور پہ جو نان نفقہ دینا ہے وہ اسے وہ ادا کرے گا جو وارث ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن تَرَاضَ فِصَالٍ أَن تَرَاضَ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں دودھ چھڑانا، یعنی وہ 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے ماں کہے کہ میں دودھ نہیں پلانا چاہتی یا شوہر کہے کہ ہم دودھ نہیں پلانا چاہتے اور دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ماں بولے نہیں پلا سکتی یا اگر شوہر چھڑوانا چاہے لیکن دونوں باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِذْ سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جب کہ حوالے کر دو جو تم نے دینا طے کیا تھا بھلے طریقے سے۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، کسی دایا کو رکھنا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ماں پہ کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل بھی اگر ہوگا تو دونوں کے باہمی مشورے سے ہوگا۔ اگر ماں ہی پلانا چاہتی ہے تو پہلا حق اسی کا ہے، لیکن ماں کی بھی رضامندی اسی چیز میں ہو اور باپ کی بھی ہو تو آپ کسی اور سے، دایا سے، کسی سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں۔ اور جب کہ تم نے جو طے کیا تھا ماں کو دینا، جو کچھ بھی دینا جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، یعنی کہ نان نفقہ پہنچانے کے لیے، تو درمیان میں سے کہیں چھوڑ دو کہ چلو بھائی تمہیں کیا دینا، میں کسی اور کو، سستی سی عورت کو رکھ لیتا ہوں، وہ دودھ پلا دے گی میرے بچے کو، تو تمہارا جیسے جو تمہیں میں نان نفقہ دے رہا ہوں وہ بھی میرا بچ جائے گا اور اس کم پیسوں میں میرے بچے کو دودھ بھی پلا دیا جائے گا، جو میرے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو ایسا عمل ہرگز مت کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے، اچھے سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ تم جو بھی دل میں سوچ رہے ہو، دماغ میں لا رہے ہو یا پلاننگ کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے ان تمام باتوں کو، اور اللہ سے تم ڈرو اور ڈرتے رہو اور اللہ کو ڈر کر اس کے احکامات کی پابندی کر کے جو قانون ہیں، قاعدے ہیں، تمام باتوں کو اس پہ عمل پیرا کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے، ورنہ جان لو اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہارے کو جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔